اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1984 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن سے ہو رہا ہے، 72ویں سورت کا آغاز۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ سننے میں آئیں، دیکھنے میں آئیں، تو ان کے اندر ایک مفہوم مضمر چلا آتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کی کوشش اور کاوش نہیں کرتے کہ اس لفظ کے صحیح معنی معلوم کریں، بلکہ جو پہلے سے متصور ہوتے ہیں وہی ذہن کے اندر آتے ہیں۔ اور ان الفاظ میں جن کا لفظ تو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ لفظ جن آیا ذہن میں یا زبان پہ کسی کے، تو اپنے اپنے تصور کے مطابق ایک خاص شکل سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے تو پھر بھی یہ متخیلہ کے خاکے ہوتے تھے، اور اب یہ آپ کی ٹی وی کے طفیل تو ان کی مجسم شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، اور آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے جن دیکھ لیتے ہیں۔ وہ معنی جو ہے جن کے ہمارے ذہنوں میں پیوست ہوئے، وہ ذہن سے الگ ہی نہیں ہوتے۔ اب بھی میں نے کہا سورہ جن، تو جن کے لفظ سے آپ کے ذہن میں فوراً وہی کچھ آ گیا۔ ایسے الفاظ کے متعلق ضروری ہوتا ہے کہ ذرا غور سے دیکھا سنا سمجھا جائے کہ اس کے معنی ہیں کیا۔ عربی زبان کا یہ لفظ جیم نون اس کا مادہ، اس کے معنی ہر وہ شے جو نگاہوں سے اوجھل ہو۔ بنیادی معنی یہ ہیں اس چیز کے۔ جب تک وہ چیز نگاہوں سے اوجھل ہو وہ جن رہتی ہے، جب وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو کچھ ہوتی ہے وہ بن کے آ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ قرآن کریم میں یہ جو انسانی زندگی یا زندگی کی ارتقائی منازل ہیں، ان میں سائنس کے انکشافات نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ مختلف مراحل طے کرتی ہوئی جو آگے بڑھی تو یہ بن مانس تک یہ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ چمپینزی جن کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسانی پیکر آتا ہے۔ تو اب تک یہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ درمیان میں ایک مسنگ لنک ہے، ایک کڑی ایسی ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ تحقیق کر رہے ہیں اس کے متعلق، بڑی کاوش کر رہے ہیں، بڑی تحقیق کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے متعلق بھی جو ہمارے خیال میں بھی نہیں آتی کہ اس قابل ہے ان پہ تحقیق کی جائے۔ چلے گئے ہوئے ہیں کہیں افریقہ کے صحراؤں میں، کہیں آسٹریلیا کے جنگلوں میں، کھود رہے ہیں پہاڑوں کو، ریتوں کو، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کہیں ہڈیوں کے کہیں پتھروں کے وہ جوڑ رہے ہیں۔ وہ ایک مسنگ لنک ہے۔ قرآن کریم نے اسے بھی جن یا جان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی! 1400 سال پہلے 15/26-27 26/15/26-27 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ۔ کتنی بات واضح کرتا ہے، من قبلوں نے بات واضح کر دی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ایک ایسی مخلوق تھی جو اب تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ اس کا کوئی نام نہیں رکھا قرآن نے، یہی کہا ہے کہ وہ اب تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ ایک مخلوق تھی، خصوصیت یہ بتائی، اور یہ چیز بھی سائنس کے انکشافات میں ہے کہ خود ہمارا کرۂ ارض جو ہے، زمین جو ہے، یہ کبھی بالکل آتشی گولا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوا، اور یہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں یہ اس کا اوپر کا کرسٹ ہے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اندر اس کے ابھی تک وہی پگھلے ہوئے مادے، دھاتیں، آگ، وہ جو آتش فشاں پہاڑ سے نکلتے ہیں۔ تو کبھی یہ اوپر کا کرسٹ بھی بہت گرم تھا، تو ایسی مخلوق جو اس قسم کی درجہ حرارت کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی تھی
اس سے پہلے وہ ایک کڑی تھی زندگی کی، لائف کی، جو اب انسانی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ تو ایک تو اس کو قرآن نے کہا ہے، اور یہی ہے یہ چیز، اور جو یہ کہا ہے نا کہ وہ آگ سے پیدا کیے جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ شدید درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر تھی، لیکن وہ اب موجود نہیں ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے۔ غالباً یہ وہی مسنگ لنک ہے، درمیانی کڑی ہے، جس کی تلاش میں یہ مغرب کے سائنسدان اس طرح کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک کڑی تھی، ہم سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ایک تو یہ چیز یاد رکھیے، انسان اپنے ذہن کے عہد طفولیت میں جب ابھی علم، تحقیقات، کاوشیں اتنے اوپر بلند سطح تک نہیں پہنچی تھی، بے شمار ایسی چیزیں تھیں جن کے متعلق وہ کچھ معلوم ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خاص طور پہ یہ جو بیماریاں ایسی آتی ہیں، اس زمانے میں کہاں سائنٹیفک تحقیقات بیماریوں کی ہو سکتی تھی؟ تو ایسی بیماریاں جن کے اسباب ان کو معلوم نہیں ہوتے تھے، ان کے متعلق ان کا جو واہمہ تھا، توہم جو تھا، تخیل جو تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی اس قسم کی قوتیں ہیں کہ جو آ کر اثر انداز ہوتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں جسے کہتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ عام طور پر عورتوں میں ہسٹیریا، مردوں میں دیوانگی، جنون تو ہے یہی، پاگل پن، یہ اس زمانے میں تو بلکہ یہ چیچک، یہ مرض بھی، تپدق تک بھی، اس قسم کے امراض جو تھے جن کی تحقیق نہیں ہو سکتی تھی، ان کے ہاں تشخیص نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ کیوں ہوتی ہے، جہاں ان کی یہ کیوں رک جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جو آ کے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جتنی قوتیں تھیں ان کو بھی یہ چونکہ نظر نہیں آتی تھی، اس لیے انہیں بھی انہوں نے بھوت، پریت، جن، پریاں، چڑیلیں، یہ نام دے رکھے تھے انہوں نے۔ پھر وہ ان کی پرستش کرتے، پرستش کے معنی ہے کہ ان کی منتیں کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے کہ تم اس طرح سے ہمیں تکلیف نہ دو، آ گئے ہو تو چلے جاؤ۔ ان کے بڑے بڑے سیانے جو اس زمانے میں کہلاتے تھے، وہ یہ مذہبی پریسٹ ہی ہوتے تھے، تو وہ آ کے اس میں وہ ٹونے ٹوٹ کے گنڈے طویل یہ کچھ وہ کرتے تھے۔ وہ جس قسم کے وہ جہالت پر مبنی وہ امراض تھے، اسی قسم کے اس قسم کے جہالت پر مبنی ان کے علاج ہوتے تھے۔ تو اس دور سے بھی انسان گزرتا چلا آیا، تاکہ علم کی روشنی نے جہالت کی ان تاریکیوں کو رفتہ رفتہ دور کیا۔ جس حد تک یہ دور ہوتی چلی گئیں، اس حد تک یہ وہ چیزیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی تھیں، وہ مشہود ہونی شروع ہو گئیں۔ امراض کے اسباب معلوم ہو گئے، تشخیص ہونے لگ گئی۔ توہم پرستیوں کو علم کی روشنی نے کافور کر دیا۔ چنانچہ ابھی کل تک یورپ کی تاریخ دیکھیے، ڈوبا ہوا تھا اس قسم کی جہالت میں، تمام پرستیوں میں، ہر قسم کے بھوت، بریت، جن، چڑیلیں، اور پھر امراض کے متعلق بھی یہی کچھ وہاں ہوتا تھا۔ لیکن وہ چونکہ علم کی دنیا میں سائنٹیفک علم جسے کہتے ہیں، اس میں باقی اقوام سے آگے ہے، وہاں ان ملکوں کے اندر اب کوئی نہیں، نہ جن ہے، نہ بھوت ہے، نہ پریت ہے، کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب بھی یہ امراض جن کو خاص طور پہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو جو ایک دورہ پڑتا ہے، وہ جنیاں حال کھیڑ دیا نے جنہوں کہنے نے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ان بیچاریوں کے ساتھ، وہ بیمار ہوتی ہیں۔ تو ہسٹیریا ہے، ان کے علاج، اور پھر جو انہوں نے سائیکیاٹری سے علاج شروع کیا ہے، اب وہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ قوت خیال سے ہی علاج کرتے ہیں ان چیزوں کا، کیونکہ ان امراض کا زیادہ تعلق اعصاب سے ہوتا ہے۔ اور یہ تو قلندر ہرچے گوئے دیدہ گوئے، یہ تو آپ بیتی میں بتا رہا ہوں، یہ کچھ تو کرتا رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی علم کی روشنی میں آتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد خدا نے یہ بتایا تھا
تاکہ اس کے ذریعے سے تم انسانیت کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آؤ. یہ اس کا فریضہ تھا، یہ اس امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ نو انسانی کو قرآن کے ذریعے تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے. لیکن بہرحال اس امت نے نہیں کیا. جس نے بھی یہ کیا ہے انسانیت کے اوپر اس کا احسان ہے. علم کی دنیا میں جو قوم آگے بڑھی ہے، جہالت کی تاریکیاں وہاں سے رفتہ رفتہ سمٹتی چلی گئی ہیں. اب امراض میں بھی کوئی مرض ایسا نہیں رہا جن کے متعلق یہ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر وہ فزیکل نہیں ہوتی تو وہ پھر سائیکولوجیکل ہوتی ہے، وہ نروس ہوتی ہے. تو یہاں تک یہ آ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی ہم تو ساری دنیا سے پیچھے ہیں، اسی سطح کے اوپر ہے جہاں انسان اپنے عہد طفولیت میں ہوتا تھا. علم تو ہے نہیں، سائنس قطعاً نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کے متعلق بھی یہ صورت ہے. اور پھر اس قسم کی قومیں جو ہیں انہوں بھی طے ہو جائے جن چمبڑتے ہیں جنہیں نظر بھی آتے ہوں کہ گلوں لاتے نہیں ہے، وہ ان کو بھی برداشت کرتی ہیں یہ قومیں. تو یہ ہیں وہ جنات جنہیں آپ کہیں گے. عربوں کے ہاں زمانہ نزول قرآن میں اور اب بھی ان کے ہاں آبادی کی صورت یہ ہے کہ بہت تھوڑے شہر ہیں. یعنی آج بھی آپ عربیہ میں جا کے دیکھیے یا ان کے ہاں کی معلومات لیجئے، 2-3 شہر ہیں سارے. بر اعظم کہہ لیجیے اس کو، اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اندر شہر کتنے ہیں؟ 2-3 شہر ہیں. اور یہی 2-3 شہر ہیں جن کا نام اس زمانے میں بھی ملتا ہے، مکہ، مدینہ اور طائف. ان شہروں میں رہنے والے لوگ وہ جیسے جن کو سوشل اینیمل ہم کہتے ہیں نا، مانوس ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. انہیں تو وہ لوگ اپنی زبان میں الناس کہتے تھے یا انسان کہتے تھے جو مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ساری باقی آبادی ان کے ہاں کی خانہ بدوش صحرا نشین بدو ہوتے تھے. کوئی اس نخلستان کے نیچے 2-4-10 خیمے انہوں نے گاڑ لیے، ایک قبیلہ یہاں آ گیا. کوئی 50 میل دور کہیں نخلستان ملا اس کو، وہ اس کے نیچے اس نے ٹپریاں جنہوں کہنے نا ٹپری واس، یہ اس قسم کے انہوں نے خانہ بدوش اپنے کندھے پہ گھر اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے. اور یہ ہمیشہ باہر جنگلوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے. کبھی کبھار ان میں سے کوئی شہر میں آ جاتا تھا. میرا خیال ہے کہ آپ احباب جو ہماری نسل کے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ جن کو ہم ٹپری واس خانہ بدوش کہتے ہیں نا، یہ ان کے ہاں کے مرد بندر نچانے والے، ریچھ نچانے والے شہروں میں آتے تھے. دن بھر یہ کچھ کرتے تھے، شام کو یہ کہیں چلے جاتے تھے. ان کی عورتیں آتی تھی، تو اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ گھو گھوڑے بیچنے والی ہیں. وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے کے آ جاتی تھی اور یہ آ کے گھروں میں محلوں میں یہ بیچتی تھی اور پھر شام کو کہیں گم ہو جاتی تھی. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. یہ شہر سے دور خانہ بدوش یہ لوگ ہوتے تھے. تو عربوں کے ہاں بھی اسی قسم کے، لیکن یہاں تو بہت کم تعداد میں یہ بات تھی کیونکہ شہری آبادیاں زیادہ تھیں. ان کے ہاں شہری آبادی بڑی کم قلیل تعداد میں تھی، اس لیے بیشتر آبادی انہی کی تھی. یہ چونکہ شہریوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے جنگلوں میں، وہ ان کو بھی جن کہتے تھے. قرآن میں جن اور ناس جہاں آتا ہے اس کے معنی یہ 2 قسم کی آبادیاں ہیں. اور تمدنی، ثقافتی، علمی، عقلی سطح میں ان دونوں میں فرق اتنا ہے. اب تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ خانہ بدوش بھی، حتیٰ کہ گاؤں والے بھی شہریوں کے ساتھ ایسے مل جل گئے ہیں کہ ان میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں رہا. آج سے 20, 30, 40, 50 سال پہلے اگر سمجھیے، گاؤں والے اور شہر والوں کے تمدن میں، ان کی ثقافت میں، ان کی معاشرت میں بڑا فرق ہوتا تھا. وہ تو شہر والے جو تھے ان کو گنتی میں نہیں لاتے تھے. ایک گل کہہ جانی ہوئی ہے پینڈو ہے، ختم ہوا. تو ہمارے ہاں دیہات اور شہر میں اتنا فرق تھا. تو شہری آبادی اور ان کے ہاں کی یہ بدوی آبادی جو خیمہ بدوشوں کی تھی، صحراؤں میں رہنے والے، ان میں سے بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا. بہت کم ایسے ہوتے تھے وہ اس قسم کی چیزیں بنانے والے. یہ وہ گھو گھوڑے نہیں بنانی چاہیے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ چاقو، درانتیاں، یہ چھاچ، چھلنیاں، یہ چیز بنا کے بھی شہروں میں لاتے تھے.
وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے، تو ان کا آنا جانا شہروں کے اندر صرف اس حد تک تھا، باقی اس کے بعد پھر وہ شام کو گم ہو جاتے تھے۔ عرب تو زبان کے اعتبار سے بڑی محسوساتی قوم تھی نا، یہ جو گم ہو جانے والے تھے شہر پہ، انہیں وہ جن کہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جہاں من الجنت والناس آتا ہے، جن اور ناس جو قرآن میں الفاظ آئیں گے، یاد رکھیے اس کے معنی اس زمانے کے بدو خانہ بدوش اعراب تھے، اور الناس وہ تھے جو شہروں میں آباد ہوتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں ایک تو یہاں یہ سورہ جن ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ تھا، اس نے قرآن سنا اور اس سے بڑا متاثر ہوا وہ، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر آپس میں ڈسکشن کی کہ ہم کیا چیز سن کے آئے ہیں۔ ان میں سے ایمان لائے، بعض سے جنہوں نے انکار کیا۔ ایک اس مقام پہ ہے سورہ جن میں، دوسرے سورہ احقاف میں ہے، غالباً 46ویں صورت ہے، ریفرنس دیکھ لیجیے آپ، 29-30 پہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، انہی کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا، اور انہوں نے جا کے جو کہا، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ جو آئے تھے وہ کسی طرح سے وہ یہودیت، یا تو یہودی تھے یا ان کے عقائد اس قسم کے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی قوم میں، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدہ، کہ ہم ایک سن کے آئے ہیں اس قسم کا کلام۔ نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اس قسم کا کلام یہی آیا ہے جو کچھ ہے، تو گویا انہیں یہ معلوم تھا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی طرف کوئی کتاب آئی تھی، اور وہ جانتے تھے اس کتاب کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم سن کے آئے ہیں یہ اس کتاب کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف نازل ہوئی تھی۔ تو گویا یہاں جو سورہ احقاف میں یہ جو بتایا گیا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ یہودی یا یہودیوں کے سے اعتقادات سے متاثر ہوئے یہ جن تھے وہی یہ خانہ بدوش قبائل، وہی نگاہوں سے اوجل بدوی زندگی بسر کرنے والے لوگ، یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کھلے بندوں نہیں یہ سنا، کیونکہ یہ ہے قل اوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی کہ آج ایک قبیلہ، ایک گروہ آیا تھا ان بدوی قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ، تو اس نے چپکے سے چھپ کر قرآن سنا ہے۔ وہاں بھی یہ ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ وہ سامنے جرأت کر کے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس طرح سے قرآن کو سنا ہے۔ تو گویا ایک وہاں ہے، ایک اس سورہ جن میں بھی یہی چیز آئی ہے۔ ابھی جب میں آگے ان آیتوں میں چلوں گا تو نظر آ جائے گا کہ یہ کوئی وہ جن جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، یہ وہ جن نہیں تھے، یہ انسان ہی تھے۔ وہ اسی طرح سے کچھ ان میں سے مسلمان ہوئے، بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، ڈسکشن کر رہے ہیں آپس میں، دلائل دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں وہی ہیں جو انسان کرتے ہیں۔ اب اگلی چیز یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان جنوں نے قرآن سنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے، ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، خدا پہ بھی، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک بات سامنے آتی ہے، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا یہ جو ایمان لائے تھے یہ انسان ہی تھے، کیونکہ رسول اللہ تو صرف انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر یہ کوئی ایسی کوئی تھی بھی اس قسم کی مخلوق، تو رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے ہی نہیں تھے، تو ان کا قرآن سن کر ایمان لانا، اتباع رسالت کرنا، اطاعت کرنا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی طرف تو رسول تھے ہی نہیں۔ دو ایک ریفرنس حوالے اس کے لیے بھی لے لیجئے، ایک تو 7/158 7/158،
حصر کے ساتھ قرآن نے یہ کہا ہے. حصر کے معنی ہوتا ہے بالتحقیق محصور کر کے، کنفائن کر کے وہاں تک کہ صرف ان کے لیے، اس کو کہتے ہیں یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے رسول کہہ دو، اے نوع انسانی میں تم سب کی طرف رسول ہوں خدا کا. یہ الناس کی طرف ہی رسول ہے. ایک اور حوالہ لے لیجئے 34/28 34/28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ رسول ہم نے تمہیں، یہ جو ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کے معنی وہ حصر جو میں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے. کافۃ للناس، وہاں جمیعہ تھا، یہاں کافۃ للناس آ گئے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے. تمام انسانوں کی طرف، صرف انسانوں کی طرف بھیجا ہے. تو یہ نظر آ گیا کہ یہ جنہوں نے جو قرآن سنے، جنہوں جو ایمان لائے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، تو یہ انسان ہی تھے. قرآن کے ان حوالوں کی روح سے، تصریحات کی روح سے یہ انسان تھے، کیونکہ حضور تو انسانوں ہی کی طرف رسول ہو بن کر آئے تھے. تو یہ وہ جن تھے جو وہ بادیہ نشین صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش، جو ان کی شہری آبادیوں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے. جن اور ناس کا لفظ قرآن میں جو آتا ہے بار بار آئے گا، تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ ان دونوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ قوانین ہے، یہ ہدایت ہے، یہ سب کچھ ہے. تو یہ اگر جن انسانوں میں سے نہ ہوتے تو قرآن کا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہو جاتا کہ رسول اللہ کو انسانوں کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ انسان ہی تھے جن کا ذکر الناس اور الجن کے الفاظ میں آیا ہے. یہ بنیادیں آپ سمجھ لیں قرآن کریم کی، تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں آتی ان آیات یا صورتوں کے سمجھنے میں، جہاں یہ ہے کہ جنوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے متعلق ڈسکشن وغیرہ بھی کی. اور کسی جن کا قرآن میں ایسا ذکر نہیں ہے. اب ان کی توہم پرستیاں جو ہے، ویسے تو شہری زندگی میں بھی کم نہیں ہوتی توہم پرستیاں، لیکن یہ جو باہر کی خانہ بدوش اس قسم کے بادیہ نشین صحرا نشین آبادیاں ہیں، ان میں توہم پرستیاں زیادہ ہوتی ہیں. ان کے ہاں کے یہ جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اب بھی ان اقوام میں، ان بر اعظموں میں چلے جائیے، افریقہ میں، آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا دار و مدار وہ مذہبی پیشواؤں کے اوپر ہوتا ہے. اپنے ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور مذہبی پیشوا کی اتھارٹی تو یہ ہوتی ہے، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو اس کا اتنا نہیں اثر ہوتا. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آسمان کی باتیں ہیں جو ہم معلوم کرتے ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں آ کر. بڑا روب اس سے پڑتا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ میں آسمان کی باتیں کرتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ جو ہمارے ہاں وہ تمام پرستیاں چلی آ رہی ہیں مسلسل اور متواتر، کیونکہ وہ قوم کے جسے قرآن ملا تھا، جس کا دعویٰ تاریکیوں سے روشنی میں لانا تھا، ان ابتدائی انسانوں سے آگے بڑھ کر کہ جنہیں میں نے کہا ہے کہ افریقہ یا آسٹریلیا کے جنگلوں میں ہیں، الناس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں سب سے پیچھے علم کی دنیا میں مسلمانوں کی قوم ہے. یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے سائنس کی روشنیاں ان کے ملکوں کے اندر ہیں نہیں، مستعار لی ہوئی ہیں، دوسروں سے مانگ کے لی ہوئی ہیں، انہی کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کے ہاں موجود ہیں. ایک جنریٹر ان کا بنایا ہوا نہ ہو تو ساری بجلیاں گل ہو جائیں آپ کے ہاں. اور جو ہیں بھی ان کے ہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی وہ ہے، لوڈ شیڈنگ آ رہا ہے، تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم سارے. تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اب تک چلی آئے گی. یہ رمل، جفر، پیشین گوئیاں، فالے لینا، طہارے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی عہد کی چلی آ رہی ہیں. آج بھی یہ چیزیں ان قبائل میں جن کو ہم
جاہل قبائل کہتے ہیں افریقہ کے، آسٹریلیا وغیرہ کے، ان کے اندر یہ چیزیں آج بھی ہیں. اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے، یعنی ایک دانشمند سمجھدار آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ علم کی بنا پر، ذہن کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، شعور اور فکر کی بنا پر دیتا ہے، دلیل دیتا ہے. لیکن جب کوئی حضرت جی آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں نا، وہ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پہ نہیں دیتے. ان کا ایک لدنی علم ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. کہ یہ کیا کہ ہم براہ راست اللہ میاں سے لیتے ہیں. یہ جتنے بھی اس قسم کے ہیں وہ آسمان کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ جتنے اس قسم کے وہ آتے تھے قبائلی لوگ، ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو تمہیں بتاتے ہیں یہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں. یہ چیزیں جہاں ان جنوں کا یا ان آبادیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، 2-3 مقامات کے اوپر یہ چیز آئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں. اور پھر اگلی بات جو قرآن نے بتا دی ہے، کہی تو ہے ان کے الفاظ میں لیکن بڑی ہی علم پاش ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ سوچ لیجئے سرزمین عرب، ان کی تاریکیاں، ان کی توہم پرستیاں، ان کی جہالتیں، اور نزول قرآن کے تھوڑے ہی عرصے بعد کی یہ ذکر ہو رہا ہے انہی کے اندر. وہ انہی کے ہاں کے مذہبی پیشوا جو اتنے دعوے کرتے تھے آسمان کی خبریں لانے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اس سے پہلے تو آسمان پر جا کے خبریں لے آیا کرتے تھے، لیکن اب تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کوشش کرتا ہے وہاں جانے کی تو وہ آگ کے شعلے ایسے برستے ہیں کہ جرأت نہیں پڑتی آگے جانے کی. کیا بات ہے! یہ کون سی آگ تھی جس کے شعلے پڑتے تھے؟ یہ قرآن کے نور کی آگ تھی جس کے شعلے پڑتے تھے. وہ تو بھاگ اٹھے اور انہوں نے تو یہ چھوڑ دیا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے چھوڑا نہیں، ہماری طرف منتقل کر دیا. جناب وہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاں مانتے ہیں، ہم حضرت صاحبوں کے علم کو مانتے ہیں، ان کے علم دنی کو مانتے ہیں، ان کی پیشین گوئیوں کو مانتے ہیں، اور جبر کو اور عمل کو. ہم تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطلب بھی مانتے ہیں کہ قسمت کا حال بتا رہا ہے. اب اس قوم کی جہالت کا کیا کہنا جو انسان کی قسمت طوطے سے سن رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قسمتوں کے اوپر بھی خدا اسی قسم کا لوگ مسلط کر دیتا ہے. جہالت سے ہوتا یہی ہے. تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ نہیں بھائی اب نہیں ہمارا گزارا، اب وہاں سے شعلے پڑتے ہیں آسمان سے، ہم اب نہیں جا سکتے وہاں. ابتدائی ہے قرآن کے نزول کی، تھوڑا ہی عرصہ تو ہے، حضور کی زندگی میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو قرآن کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب نہیں. تو گویا اس قدر نور پاشیاں تھیں قرآن کی بصیرت کی اور علم کی کہ اس کے زمانہ نزول کے دوران ہی وہ لوگ یہ پکار اٹھے کہ نہیں، وہ ہماری توہم پرستیاں تھیں جن میں ہم نے تمہیں الجھا رکھا تھا، اب وہ دور چلا گیا ہے. اب تو کوئی اگر ہماری طرح آسمان پہ جا کے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے آگ کے شعلے پڑتے ہیں اس کو. یہ لوگ وہ لوگ کیا اٹھے تھے، انہیں تو پڑھتے تھے قرآن کی آگ کے شعلے، ہمیں نہیں پڑھتے. اس تمہیدی کلمات کے بعد ہوا یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ضروری تھا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جن اور جو قرآن میں جن آتے ہیں کم از کم ان کے معنی کیا ہیں. ان سے یہ تائید لینی تو ہمارے ہاں تو پوچھو نہیں. جگہ جگہ جو بڑے بڑے آپ کے ہاں کے حضرت صاحبوں کے آستانے ہیں، ہر جگہ جن ہوتے ہیں ان کے ہاں. آپ میری کتاب میں دیکھ لیجئے تصوف کی حقیقت، جو ان کے جنات کے قصے میں نے لکھے. پھر بار بار بیچ میں میں آتی ہے جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ اس دور جہالت میں تو یہ گناہگار بھی جن نکالا کر سکتا. ان جنوں کے قصے، حضرت صاحب کے یہاں ایک جن تھا صاحب، وہ ہمارے ہاں وہاں جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں یہ تھا کہ صاحب یہاں ایک مسجد کے اندر باقی لڑکے بھی پڑھا کرتے تھے تو ان کے ہاں ایک جن بھی پڑھا کرتا تھا. لڑکا انسان کی وہ تو ہر شکل اختیار کر لیتا ہے نا. جن جو ہے بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں، انسان بھی بن جاتا ہے وہ. تو وہ پڑھا کرتا تھا. تو ایک دن مسجد کے صحن میں یہ سارے بچے
لکن میچی سمجھ دیو نا جیڑی ہوندی ہے، یہ بچے کھیلتے ہیں، وہ ایک بھاگتا ہے دوسرے چھپتے ہیں، تو وہ بھاگ رہے تھے چھپ رہے تھے، وہ جن لڑکا جو تھا وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو کہیں چھپنے کو جگہ نہ ملی تو مسجد کے لوٹے پہ جا گیا. وہ لوٹے میں جو چھپ گیا تو باقی بچوں نے شور مچایا، رونا شروع کر دیا، بڑی بات تھی جناب. تو اس کے بعد انہوں نے بچوں کو چپ کرایا اور پھر اسے کہا کہ بیٹا اب یہ راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے اب تم یہاں سے چلے جاؤ جناب. تو پھر وہ چلا گیا. یہ اس مسجد کے لوٹے میں ہوا تھا جہاں ہم پڑھا کرتے تھے. پھر عرض کروں گا وہ جن نکالنے تو بڑے آسان تھے جو میں نے کہا، ان جنوں کو بگانا بھی کچھ مشکل نہیں تھا. یہ جو انسان جن بن جاتا ہے نا، اس کا نکالنا بڑا دشوار ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ دل جو پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہونا تھا. یہ جن نہیں نکلتے صاحب، یہ قرآن کے علم کی روشنی سے نکل سکتے ہیں. اور ان جنات کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ شمع نورانی اس امت کی طرف کبھی نہ آنے پائے. یہ انہی جہالت کی تاریکیوں کے اندر جیے اور انہی کے اندر یہ مارتا چلا جائے. پختہ تر کر دو مزاج خاکائی میں اسے، پختہ تر کر دو. ساری کوششیں جتنی ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ انتقام پرستیوں میں پختہ تر کر دیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسلام میں ان چیزوں کو کبھی کبھی میں لے آتا ہوں. یعنی مفتی اعظم ہندوستان بھر کے پہلے وہ تھے دیوبند کے مفتی شفیع صاحب، پھر پاکستان میں مفتی اعظم سب سے بڑے. ان کے ہاں وہ تفسیر قرآن آپ دیکھیے ان کے ہاں کی چل رہی ہے کیسے. مفتی اعظم مفسر اعظم، ان کے ہاں کی یہ چیز کہ وہ ٹھیک ہے میری بیوی، انہوں نے خود کہا کہ میری بیوی کے اوپر جن کا سایہ تھا وہ آیا کرتا تھا، ہمیں معلوم ہے، اور ہم یہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، پھر محنت کیا کرتے تھے. وہ جن کو مت تسلیم کر رہے ہیں. تو جہاں یہ کیفیت ہو آپ کے ہاں مفسر قرآن اور مفتی اعظم جو ہیں وہ اسے مانے کہ وہ جن آتا تھا اور اس کو یہ، پھر بڑے قصے ہیں اس کے لمبے چوڑے. اس قوم سے یہ جن نہیں نکل سکتے جو ذہنوں کے متخیلہ کے تراشیدہ ہیں. تو یہ جن جو اس طرح سے اپنی قوت کے زور پہ چمٹتے ہیں، اور جن کی قوت تو آپ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے، پھر وہ یہ نہیں نکلتا صاحب. تو پھر یہ جن جو مذہبی مقدس پیرہن اوڑھ کے آئے، پھر ان کا تو پوچھو ہی نہیں، پھر وہ تو نکل ہی نہیں سکتے. تو اس تمہید کے بعد میں آتا ہوں سورہ جن کی طرف. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. رسول بتا دوں کہ خدا نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ ایک بادیہ نشین قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ چپکے سے چھپ کر وہ قرآن سن کے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاں جا کر جو ڈسکشن کی ہے تو وہ ہے چیز جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، کیونکہ وہ تو سامنے نہیں آئے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں جس قبیلے کے وہ لوگ تھے وہاں چلے گئے. اب یہاں تو یہی چیز آئی کہ وہ آئے اور چلے گئے. میں نے عرض کیا کہ قرآن نے تو یہ بتایا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کو تفاسیر اور روایات احادیث کی روح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی ایک آیت اور وہاں جو سورہ اعقاف میں جن کی آیتیں ہیں، آپ بخاری اور مسلم کی احادیث میں دیکھیے یا تفسیر کی جو ان کے ہاں معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں دیکھیے، اتنے لمبے افسانے ہیں ان آیات کی تفسیر میں. سچ مچ کے جن کب آئے تھے، کہاں آئے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ساتھ لے لیا تھا. بڑی دلچسپ افسانہ ہو اور پھر جنوں کا ہو تو پوچھو ہی نہیں کتنا دلچسپ ہوتا ہے. کہ وہ جا رہے تھے تو رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود بہت جلیل القدر صحابی ہیں کہ وہ ساتھ تھے، تو آپ نے یہ کہا کہ نہ تم نہ آگے بڑھنا، تو ایک دائرہ کھینچ دیا. آپ کو پتا ہے یہ ایک حصار باندھا کرتے ہیں، وہ تو ہم باندھا کرتے تھے، وہ ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر رہو، جن یہاں نہیں آ سکے گا، یہاں سے باہر نکلو گے تو وہ پکڑ لے گا تمہیں. اب بھی یہ حصار کھینچتے ہیں، ہم کھینچا کرتے تھے. تو وہ حضور نے سنیے اس کی سند کہاں سے آ رہی ہے انتقام پرستیوں کی، کہ حضور نے وہ دائرہ کھینچ دیا ایک، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو
باہر نہ نکلنا ورنہ یاد رکھو وہ جن تمہیں دبوچ جاؤ گے. میں جاتا ہوں جنوں کی طرف اور ان کو قرآن سناتا ہوں. اور پھر وہاں آگے کہ وہ ان کو قرآن سنایا, ان سے یہ کچھ کیا. یعنی قرآن یہ پہلا لفظ ہی نہیں سنا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے یہ بات بتائی, تمہیں نہیں پتا تھا. اور یہاں کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں گئے, ان کے ساتھ گئے, وہاں جا کے قرآن سنایا ان سے. اور آخر میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, تو رسول اللہ نے انہیں ہڈیاں اور لید کھانے کے لیے دی, کیونکہ جنوں کی یہی خوراک ہوتی ہے. یہ ہے آپ کے یہاں کی روایات اور تفاسیر کی کتابوں میں ان آیتوں کی تفسیر, ہڈیاں اور لید کھانے کو دی کیونکہ جنوں کی یہی خوراک ہوتی ہے. اب جو آپ کو ان کی تفسیر یہ ملے تو پھر ان جنات سے آپ انکار کیسے کر دیں؟ اس کی تو سند مل گئی. کہا کہ انہوں نے سنا اور گئے اپنے ہاں واپس قبیلے میں. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, انہوں نے وہاں جا کے ان سے کہا کہ شیخ صاحب وہاں جا کے پھر آپس میں یہ ڈسکشن کی اور یہ کہا کہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو ہم سن کے آج آئے ہیں. کیا ایک لفظ عجبان ہے, وہ وحی کی ماہیت تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وحی کی روح سے جو کتاب آئے یا سنائے وہ ہوتی کیسی ہے, جو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. عجبا, بڑی عجیب لفظ ہے صاحب, عجیب کتاب ہے. یہدی الی الرشد, اندازہ لگائیے ان کی سمجھ بوجھ کا. اتنے ہی میں انہوں نے کہا کہ وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. فآمنا بہی, ہم تو ایمان لے آئے اس پر. تو آپ سوچئے کہ یہ لید کھانے والے معاذ اللہ جن, وہ یہ ڈسکشن کریں گے کہ سنا قرآن اور جا کے وہاں کہنے لگے کہ عجیب و غریب چیز ہے, وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے, ہم اس پر ایمان لائے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, نہیں بھائی اب ہم بالکل خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وہ نظر آیا کہ اس سے پیشتر یہ خدا کو مانتے تھے, اور وہ کیا سارے مانتے تھے اللہ کو, لیکن وہ بت پرستیوں میں, توہم پرستیوں میں, جنات پرستیوں میں خدا کے شریک مناتے تھے. کہا نہیں بھائی, اس کتاب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نہیں, خدا کا شریک نہیں کوئی ہو سکتا, ہم اب خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یہ نظر آیا ہے کہ یہ عیسائی تھے کہ ہم جو اس سے پہلے مانا کرتے تھے کہ خدا کی بیوی بھی ہے, خدا کا ایک بیٹا بھی ہے, نہیں بھائی وہ گمراہی کی بات. توبہ توبہ, خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو اور اس کے بیٹا بھی ہو, ہم نہیں یہ اب مانیں گے. تو گویا یہ نظر آیا کہ قرآن کی تعلیم جو تھی اس کا اثر یہ تھا. اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ کہیں سنا انہوں نے, اس کا تو قرآن بتاتا نہیں, وہ تو ایک واقعہ کی بات بتاتا ہے. یہ چیز کے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ بتاتا ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز وہ چپکے سے سنا ہے, لیکن ساری ڈسکشن جو وہاں جا کے انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کی ہے وہ ہے جو قرآن وحی کے ذریعے سے نریٹ کر رہا ہے. اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ان گمراہیوں کے اندر ماخوذ تھے, اب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, یہ اس قسم کی اعتقادات کہ خدا کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اس کے ساتھ اور شریک اور خدا بھی ہیں, یہ بات جو تھی وہ ہمارے ہاں تھی عام, لیکن بہت بیوقوف احمق لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں مشہور کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ ہمارے ہاں کے یہ لوگ احمق تھے, عقل و فکر کی بات نہیں ہے. خدا کا جو منزہ تصور آتا ہے سامنے اس کتاب کی روح سے, اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں. کہا کہ وہ انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, یہ انس و جن یہاں آ گئے تو کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے ہاں کے یہ آبادیوں کے لوگ ہوں, ہمارے ہاں کے مذہبی پیشوا ہوں, یہ بڑے بڑے پروہت اور پنڈت ہوں, یا یہ شہر سے آنے والے بڑے بڑے مولوی صاحب ہوں. ہم سمجھتے تھے کہ کم از کم خدا کے خلاف یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, کوئی جھوٹی بات خدا کی طرف منسوب نہیں کریں گے. ہمارا خیال یہ تھا ظننا کہ یہ کم از کم ایسا نہیں کریں گے. تو گویا یہ ان کے پھیلائے ہوئے تھے یہ غلط خیالات جو تھے جن سے ہم لوگ متاثر ہوئے,
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يُعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. آگے اور کہا ہوتا یہ رہا ہے کہ ادھر ادھر آبادیوں میں ہمارے کچھ اختلاط ہونا شروع ہو گیا. شہری آبادیوں کے لوگ جو تھے وہ ادھر آتے تھے، ہمارے ہاں کے جو لوگ تھے بڑے بڑے ان کے ہاں مہمان رہتے تھے، ان سے ملتے جلتے تھے. انہوں نے یہ خیالات پھیلائے تھے، انہوں نے اس کی ابتدا کی اور پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتی چلی گئی. پھر تو یہ افسانے تھے نا، اور آگے بڑھتی چلی گئی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. کہا کہ وہ لوگ جن میں یہ خیالات پھیلائے گئے تھے وہ بھی ہماری طرح یا تمہاری طرح جن کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے قبیلے والوں کو، ہم سمجھتے یہ تھے کہ اب پیغمبر وغیرہ کوئی نہیں آئے گا. یہ جو تعلیم پیچھے سے چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں بس وہی آخری تعلیم ہے. اسی لیے اسی تعلیم کا ماننا خدا کی طرف سے وحی کا ماننا یا خدا کی کتاب کا ماننا ہے، کیونکہ عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا کہ اب پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہم چن کے آئے ہیں یہ تو بہت آگے چلی گئی ہے. یہ پیغمبر ہے جس کی یہ کتاب ہے. اب آگے وہ بات جو میں نے کہا تھا توہم پرستیوں میں جو کہتے تھے کہ اس سے پہلے تو تم لوگ ہم سے آ کے اپنی قسمتیں پوچھا کرتے تھے، تقدیروں کے احوال پوچھتے تھے، ہم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم آسمان سے جا کے یہ خبریں لاتے ہیں، پھر وہ تمہیں آگے بتاتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. کہتا ہے کہ اب تو صورت ہماری یہ ہے کہ آسمان کے اندر پہنچنا تو ایک طرف، اگر اس کو کہیں چھو بھی جائے تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے سخت پہرے دار ہے، وہاں تو آگ کے شعلے برستے ہیں، وہ ہمیں آگے ہی نہیں جانے دیتے. وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور ہم تمہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہاں جا کے آسمانوں پر گھات میں بیٹھے رہتے تھے، کمی گاہوں میں چھپ کر، اور چوری چوری ہم وہاں سے یہ باہر کی ملائے اعلیٰ کی جو خبریں تھیں ان کو وہ سن لیتے تھے ہم، اور وہ سن کے پھر تم سے آ کے کہتے تھے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. یعنی یہ جتنے بھی مذہبی پیشوا بنتے ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے، وہ کہتے یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے یہ علم پاتے ہیں اور وہ علم تم پر اس علم کی روح سے یہ باتیں تمہیں بتاتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں. یہ دعویٰ ہوتا ہے، اسی میں ان کی عظمت ہوتی ہے. وہ کہا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہاں جا کے آسمانوں پہ کمی گاہ میں بیٹھتے تھے اور چوری چھپے ہم وہاں سے جو وہاں ملائے اعلیٰ کی باتیں ہوا کرتی تھیں آسمانوں کے اندر. یہ عقیدہ تھا نا کہ قسمتیں اور تقدیریں جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر وہاں متعین اور مقدر ہوتی ہیں، تو وہاں سے ہم سن پاتے تھے. بھائی اتنا ہی تھا کہ وہ بعد میں یہاں پہنچتی تھی، ہم پہلے آ کے تم لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. لیکن اب اگر کوئی اس قسم کی کوشش کرتا ہے تو سن رکھو وہ جھوٹ بولتا ہے. اب وہاں کوئی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، اب کوئی وہاں سے خدائی علم کی بھنک تک اپنے کان میں لے کر نہیں آتا. یہ اب نہیں ہو سکتا سر. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن سورہ جن کے لفظ سے جو ہم سمجھتے تھے کہ بس وہ ساری تمام پرستیاں اس میں ہوں گی جو ہماری قوت متخیلہ نے جنات کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتے ہیں، وہ یہ صورت ہوتی ہے. سورہ جن ان تمام پرستیوں کو مٹانے کے لیے آ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جنات کا اس قسم کا وجود ہے جس قسم کا ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، بلکہ یہ چیزیں جن کو ہم یہ پیشین گوئیاں اور قسمت کا بتانا اور علم لدنی اور یہ چیزیں جو ہم لیے آ رہے ہیں عقائد کی، ان عقائد کو بھی اس صورت میں مٹا دیا. یہ وہ دور جہالت کی بات تھی جس میں ہم یہ کچھ کہا کرتے تھے اور تم لوگوں سے منوا لیا کرتے تھے. اب وہ دور گیا،
اب تو وہاں کوئی جانے کا ارادہ بھی اگر کرتا ہے، تھوڑی سی کہیں کوشش بھی کرتا ہے تو وہاں سے تو بری مار پڑتی ہے سر، اب نہیں وہاں کوئی جا سکتا۔ اس خوبصورت انداز میں ان تمام باطل عقائد کی توہم پرستیوں کی قرآن نے تردید کر کے رکھ دی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، پتہ ہم نہیں جان سکتے جو کچھ کیا ہے ہم لوگوں نے خدا کے متعلق، اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ تباہی آ جائے گی۔ کتنی بڑی جرتیں خدا کے خلاف اس قسم کے جھوٹے افسانے اس کی طرف منسوب کرنا، اس قسم کے عقائد وضع کر کے ان کو خدا کی تعلیم بتانا، یہ کوئی چھوٹا سنگین جرم نہیں ہے۔ نظر تو یہ آتا ہے کہ اس سے تو واقعی تباہی آئے گی، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد کہ ہم نے ان عقائد سے توبہ کر لی یا بعد آ گیا، اس کے بعد خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں کے مذہبی پیشوائیت ہوتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ خدا کیا کرے گا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ ان کو تباہ برباد کرے گا یا ان کی یہ بازگشت جو ہے، توبہ جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں اب بھی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد صالحین بن گئے ہیں، اعمال صالح ہیں، ان کے نیک اعمال ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی وقت تک نہیں پہنچے، بین کہہ لیجئے، یا ابھی وہ فاسقین بھی ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے ہاں متفرق طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ سب کے سب، یہ پہلے تو ہم سب کے سب ایک ہی طریقے کے اوپر تھے، خواہ وہ باطل کا طریقہ تھا، تو اس میں سے بعض جو ہیں وہ صحیح طریقے پہ آ گئے ہیں، بعض ابھی اسی پرانے طریقے کے اوپر ہیں۔ لیکن وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہمیں یہ یقین ہے کہ غلط طریق کے جو تباہ کن نتائج ہوتے ہیں وہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے آتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کی حدود سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتا ہے۔ کتنے صحیح عقائد چلے آ رہے ہیں، دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یہاں رہ کے ہم کنفرنٹ کریں، ان کو مقابلہ کریں اور شکست دے دیں، نہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے دائرہ کار سے باہر چلے جائیں۔ دنیا کی سلطنتوں میں یہ ہوتا ہے نا، کسی ایک مملکت کے اندر اگر گرفت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں سے کسی طرح دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کی مملکت تو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں سے نکل کر بھاگ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے، اور کہیں کھڑے ہو کر بھی اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہزارہ چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ کہا ہم تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان قوانین کا تسلیم کرنا ہی ایسا ہے جس میں عافیت ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، کہ بھائی ہماری تو صورت یہ ہے کہ ہم نے وہ صحیح راستے کی طرف لے جانے والی تعلیم کو سن لیا، ہم اس پہ ایمان لائیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی خدا کے اس راستے پہ ایمان لے آئے تو نہ تو اس کے حقوق میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ ذلیل ہونا خدا کا عذاب ہے، قرآن نے بتایا عزیزان من، کہ اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم پھر اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں وہ بھی ہیں جو خدا کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ابھی تک اس سے سرکشی برتے ہوئے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جو ان کے قوانین کے سامنے جھکا ہے پھر وہ سرگرم عمل ہوتا ہے صحیح راستے کی طرف جانے کے لیے۔ اگلی بات صرف ایمان لانا ہی نہیں ہے بلکہ سرگرم عمل ہونا بھی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ جو ان قوانین سے سرکشی برتتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ وہ تو اس جہنم کے ایندھن ہوتے ہیں جو تباہ کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا کرتا ہے۔ یہاں تک عزیزان من، وہ جو قرآن سن کر گئے تھے ان کی جو ڈسکشن اپنے قبیلے میں ہوئی تھی، قرآن نے اسے یہاں تک کوٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے
وہ پھر خدا کی بات شروع ہوتی ہے ان سے آگے کی. ہم سورہ الجن کی آیت 15 تک آ گئے، 16ویں آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.